بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سامہ خامس بن ہاس۔ ناظرین، آج پاکستان مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز صاحبہ نے باغ میں جلسہ کیا ہے، باغ آزاد کشمیر میں۔ وہاں پر انہوں نے یہ جلسہ کیا ہے، اور اس سے پہلے بھی مریم نواز صاحبہ جلسے کرتی ہیں، اور اس وقت کیونکہ دیکھا جائے تو جو مسلم لیگ نون ہے اس کی جانب سے، اور مسلم لیگ کاف، اور پھر اس کے علاوہ پیپلز پارٹی جہانگیر ترین صاحب کی طرف سے کوششیں کی جا رہی ہیں کہ اس وقت جو ایک سیاسی طور پر بیداری ہے وہ پیدا کی جائے، اور جو پاکستان تحریک انصاف کا جو خلا پیدا ہوتا جا رہا ہے اس خلا کو ہم فل کریں۔ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کا ووٹ بینک جو ہے وہ ووٹ بینک بہت زیادہ تھا۔ ابھی کیونکہ ابھی کوئی ایسا سروے نہیں کروایا گیا اس بارے کہ جس میں ہم کہیں کہ 70% ہے یا 65% ہے، تو وہ تو اب بہرحال جب سروے ہوں گے تو وہ تب بات کی جائے گی۔ لیکن اس سے اگر سروے سے ابھی کے جو حالیہ واقعات ہیں، جو 9 مئی کے واقعات ہیں، افسوسناک واقعات، ان سے پہلے کی اگر بات کی جائے تو پی ٹی آئی کی مقبولیت سب سے زیادہ تھی۔ اس وقت جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ پاکستان، اور اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی، جہانگیر ترین صاحب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس خلا کو پر کیا جائے، اور اس کے علاوہ آگے بجٹ بھی آ رہا ہے۔ تو جو مسلم لیگ نون کی جو کوششیں ہیں وہ یہی ہیں کہ اچھے سے اچھا جو ہے نا بجٹ پیش کیا جائے تاکہ عوام کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لی جائے۔ جب عمران خان صاحب کا دور تھا تو اس وقت لوگ عمران خان صاحب سے بھی کچھ ایک جو لوگ ہیں، ایک وہ لوگ کہ جو سمجھتے تھے کہ وہ پروگریس پہ یقین رکھتے تھے، انہوں نے عمران خان سے کچھ خائف ہوئے، کیونکہ جو مہنگائی تھی، کووڈ کی وجہ سے مہنگائی ہوئی، لیکن بعد میں جب اس کے بعد میں جو نتائج آئے اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو تحریک انصاف ہے اس کے دور سے اب تو بہت زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے۔ یعنی مہنگائی کی اگر بات کریں تو ابھی جو مئی 2023 میں جو مہنگائی کی شرح ہے وہ 38% تھی، اور ابھی بھی اب یہ جون کا سٹارٹ ہے، آج جون کی آپ دیکھیں 5 ہے، تو مئی کے مہینے میں 38% تھی، تو اب کوئی مہنگائی کم نہیں ہوئی، اب تو بدستور ہے یا اس سے زیادہ ہے۔ تو یہ کنڈیشن ہے۔ اس صورتحال میں جو مہنگائی ہے یعنی 38%، اب مئی 2023 میں 38%، اور ایک سال پہلے اگر آپ چلے جائیں تو مئی 2022 میں جو مہنگائی کی شرح تھی وہ 13.8% تھی۔ تو اس وقت کو موازنہ ذرا پہلے کیا جائے تو عوام کووڈ میں خان صاحب سے خائف ہوئی، ان سے ناراض ہوئی، لیکن اب جب وہ موازنہ اس دور کا اب سے کرتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے تو عمران خان صاحب کی مخالفت کی تھی، لیکن اب تو یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے یہ تو ان سے اور زیادہ مہنگائی کرتی ہے، تو یہ مہنگائی نے لے کر عوام کو ڈبو کے رکھ دیا ہے، عوام کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ اب یہاں پہ کیونکہ بجٹ آنے کو ہے تو مسلم لیگ نون اور یہ ساری جو جماعتیں ہیں جو ہیں وہ کوشش یہ کر رہی ہیں جو کہ حکومت میں ہیں۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی بھی حکومت میں ہے، مسلم لیگ نون بھی حکومت میں ہے، اس کے علاوہ دیگر جو جماعتیں ہیں ان سب کا، ان 13 جماعتوں کا، 12-13 جماعتوں کا یہ امیزہ ہے، یہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے۔ تو اس حوالے سے اب یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکومت جو ہے پی ڈی ایم کی حکومت عوام کو ریلیف دینے میں کامیاب ہو جاتی ہے، اور اگر وہ یہ انہیں بھی پتہ ہے جو سیاست کے سرخیل ہیں اور جنہوں نے ایک عرصہ سیاست کی ہے، تجربہ کار لوگ ہیں، انہیں بھی پتہ ہے کہ ہمیں سیل آؤٹ کرنے کے لیے ہمیں کچھ ایسا مواد ہمارے پاس ہونا چاہیے جو کہ ہمارا بائے ہو سکے، کوئی ایسا بیانیہ ہو، کوئی ایسی چیز ہو جو کہ عوام اسے خریدیں اور ہمارا جو بیانیہ ہے وہ بائے ہو سکے۔ تو اب آنے والے دیکھیں ٹائم کیا کہتا ہے، چند دنوں میں بجٹ آ جائے گا، لیکن کیا عوام کو کتنا ریلیف ہوگا؟ ابھی حالت یہ ہے کہ 38% کی مہنگائی اور ایک سال پہلے 13.8% تھی، تو عوام پستی چلی گئی ہے۔ چکن کی آج قیمت جو سرکاری قیمت ہے وہ 656 روپے ہے، اور وہ
اس کے 700 روپے میں بھی فروخت ہو رہا ہے. اب کیا 700 روپے میں غریب غربا لوگ جو ہیں وہ اپنے گھر میں کیا پکائیں گے؟ سوال یہ ہے. وہ ان حکمرانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، ان ایوانوں میں بیٹھے ان لوگوں کی جانب دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے تو ہمیں کہا تھا کہ یہ جو خان صاحب کی حکومت نے بربادی کر دی ہے، یہ کر دیا وہ کر دیا ہے، اور آپ کی جب حکومت آئی تو آپ بھی اسی چل پڑے ہیں راہ پر. حالانکہ پاکستان مسلم لیگ نون کا بھی ووٹ بینک ہے، زیادہ ووٹ بینک ہے، اور جو تخت لاہور ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس تھا. پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف آئی، پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ تخت جو لاہور ہے وہ ہمارے پاس ہے. لاہور میں انہوں نے سیٹیں لیں. اب جو ہے زیادہ جو میجارٹی پارٹی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون ہے. ہم نے، کیونکہ ہم تو سب کی بات کرتی ہیں کہ جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، جو بھی عوام جن کی طرف مائل ہوتی ہے، ہم نے ان کی بات کرنی ہے. غیر جانبدارانہ ایک معاملات ہوں، غیر جانبدارانہ ایک تجزیہ ہو، تو اس میں مسلم لیگ نون کے بھی جالے موجود ہیں اور پی ٹی آئی کے کھلاڑی بھی موجود ہیں. تو لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ عوام کو فائدہ پہنچایا جائے. 38% کی مہنگائی ہے. آپ یہ جو سیاست میں بیٹھے جو بڑے نام ہیں، یہ تمام عمراء ہیں، بہت بڑے نام ہیں، یہ بہت بڑی ان کے زیادہ تر جو ہیں یہ وہی نام ہیں جن کے بڑے بڑے آخر یہ ملیں ہیں ان کی، اور بڑے بڑے ان کے کوٹھیاں ہیں، ان کی گاڑیاں ہیں، ان کے بہت محلات ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے نصیب کرے، لیکن عوام کو بھی تو دیکھنا ہے. تو اس لیے عوام کا درد رکھیں، عوام کو دیکھیں، مریم نواز صاحبہ بھی دیکھیں. تو یہ سب جو ہے نا یہ ہوگا تو پھر ہی جو ہے نا جب سوچی جائے گی تو عوام کا فائدہ ہوگا. ناظرین، آج ہمارا جو مین تھا وہ یہی تھا کہ سیاست جو ہے اس کا رخ عوام کی جانب موڑے تاکہ عوام کو فائدہ ہو. ایک اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حامی و ناصر.